اچھا افتخار صاحب، اس میں فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کہنے کو تو آپ نے ایک کیس چلایا ہوا ہے 1.5 سال سے بڑا عجیب و غریب سا وزیر اعظم پاکستان کے خلاف، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر بیانیہ یہ بنتا ہے کہ نیب میں کیس ہے نواز شریف کا، شہباز شریف کا، مریم نواز کا، فلاں کا اور عمران خان کا. کہاں وہ اربوں کی کرپشن کے کیس، کہاں یہ 27-28 لاکھ کا کیس کہ آپ جناب جب حکومتی عہدہ نہیں رکھتے تھے تو آپ فلاں اسپتال کا دورہ کرنے کے لیے سرکاری ہیلی کاپٹر آپ نے کیوں استعمال کیا. لیکن ایک ہی سانس میں پھر لوگ سب بیان کر دیتے ہیں. اس لیے یہ کیس کو بند کر دینا چاہیے نیب کو. کیا کہیں گے آپ؟ میں بالکل اس کے خلاف ہوں. میں چاہتا ہوں کہ نیب کے پاس جو کیسز جا رہے ہیں یا جو جا سکتے ہیں قانونی طور پہ، ان پر نیب کو اقدام کرنا چاہیے، بھلا وہ وزیر اعظم کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اس کیس کو آپ نے فالو کیا؟ ہیلی کاپٹر کیس آپ کو کتنا یہ تگڑا جینون کیس لگتا ہے؟ دیکھیں، سوال کسی کیس کے جینون ہونے کا نہیں ہے. اچھا، نواز شریف کے خلاف کون سا جینون کیس تھا کرپشن کا جو ثابت ہو گیا؟ اچھا مجھے بتائیے نا، نواز یہ تو بٹی شریف صاحب کی بتائیں کون گے سی ابھی. کرپشن آپ نے ثابت کی ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ اینکر ہیں. اساسوں سے زائد آمدن کا کیس تھا، وہ ثابت نہیں کر سکے اپنی منی ٹریل ایون فیلڈ میں، وہ ثابت نہیں کر سکے کہ وہ کس طریقے سے بینیفیشل اونر نہیں تھے العزیزیہ کے، اور فلیگ شپ میں ناکافی شواہد کی بنا پہ بچ گئے. بھائی بات یہ ہے کہ اگر تم مقابلہ کرنا ہے اس طریقے سے تو اس ملک کو داؤ پہ لگا دو، اور اگر اس ملک میں لے کے آنا ہے، کوئی اصول کی بات کرنی ہے، تو پھر نیب جو کرے اس کو اجازت دے دو. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ نیب مجھے اندر کر دے اور آپ کو باہر رکھے. ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا ہوگا تو نیب کو لوگ ماریں گے، نیب کو لوگ پکڑ، اور نیب کے فیصلوں کو کوئی مانے گا نہیں. تو چیئرمین نیب تو نے تو یہی کہا ہے کہ جناب ہم پر نہ کوئی دباؤ ہے نہ ہم دباؤ لیں گے. بٹی صاحب کیا ہے، فواد صاحب نے جائز بات کی ہے یا پھر بس جیسی وہ بات کرتے ہیں ویسی بات کی ہے؟ پہلی بات تو یہ بھائی جان کہ آپ نے صحیح کہا، یہ العزیزیہ میں فیصلے میں لکھا ہوا ہے، میں افتخار بھائی کو بھجوا دوں گا، کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کرپشن بدعنوانی کے مرتکب ہوئے، بچو حسن حسین کے ساتھ مل کر کرپشن کی، اور اس کے آگے ہل میٹر والا وہ جو 88% پرافٹ لیا، اور فراڈ نکلا وہ جو بوگس کلیمز، اور جب ان کے 6.5 لاکھ اثاثے ڈکلیئر تھے اس وقت $22 ملین کی انہوں نے کمپنیاں خریدیں وغیرہ وغیرہ. بڑا لمبا فیصلہ ہے جس میں بہرحال یہ پہلی مرتبہ آیا کہ کمپنیاں خریدنے کا الزام تو عمران خان پہ بھی آ رہا ہے. آج عمران خان پہ بھی آیا کہ بعض کمپنیاں ایک طرف آئے نا سر، ایک طرف آئے نا، ایک طرف آئے یہ او بھائی جان وہ بھی چلے جائیں. میں کل آپ آئیں، میں دونوں دینے چلے جائیں. کیس ہے دونوں چلے سزا ہونی چاہیے. اچھا آگے سنیں، آپ نے اپنے باری پہ بول لیا، اب سن لیجئے گا نا، آپ سن لیں. آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہاں ٹھنڈ ہے، وہاں تو کافی گرمی ہے. سوال یہ اینکر کا نہیں سوال ہے کہ کیا یہ ہونا چاہیے. اچھا میں میری طرف سے جواب بھائی جان، میں آپ اینکر، آپ اس پروگرام کے آپ اینکر ہیں تو میں آپ کی مرضی سے چلتا ہوں. اگر بدامی صاحب ایک اصولی بات ہوگی افتخار بھائی جس پہ سب کا اتفاق ہوگا، آئی ایم شور پورے پاکستان کا ہم سروے کرا لیں. سوال میرا ضمنی یہ بھی تھا کہ عمران خان کا کیس آپ کو کتنا تگڑا لگتا ہے آن دا فیس آف اٹ. اچھا یہ رائے تو دے سکتے ہیں اور وکیل نہیں چلیں بتائیں بٹی صاحب. رائے میں نے دے دی اپنی. ٹھیک، رائے نہیں دے رہے نا. آپ کے ہیلی کاپٹر کیس جو ہے وہ آپ کو پیور کرپشن کا کیس لگتا ہے یا آپ کو ایک ایسا کیس لگتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یار، ایک بندے کی حکومت تھی کے پی کے میں، وہ حکومتی عہدہ نہیں رکھتا تھا لیکن اتنا تو ہوتا ہے معمولاً. اس پر آپ رائے دیں نا اپنی کہ یہ کیس تگڑا ہے یا نہیں ہے. تو میں رائے دیتا ہوں نا، میں رائے دیتا ہوں کہ رائے ونڈ میں جاتی عمرہ کے اندر سڑک بنانے کا ان کے پاس چونکہ سرکاری تو کوئی پوزیشن نہیں تھی، وہ سڑک لے گئے. ان دو کا موازنہ بن رہا ہے کیا آپس میں؟ بنے گا. چلیں آپ کی رائے. اگر ایک ہیلی کاپٹر کو استعمال کرنا ناجائز نہیں ہے کیونکہ اس کی حکومت تھی وہاں پر اور وہ کر سکتا تھا، تو پھر ایک سڑک کا نہیں صرف فیملی کے ساتھ تفریح کرنے تھوڑی گئے تو اس ہیلی کاپٹر میں بھی ناجائز نہیں ہے. سرکاری پروگرامز کا افتتاح کرنے گئے تھے جس پر بحث ہو سکتی ہے کہ ایتھیکلی مورلی لیگلی بھی ٹھیک ہے نہیں، لیکن میں سے جسٹ بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ. بٹ ٹھیک ہے، اوپینین آ گیا. میں بٹی صاحب آپ کریں اپنا آرگیومنٹ کمپلیٹ، پھر مشرف صاحب کے. بڑی مہربانی، مجھے تو امید تھی کہ شاید نہ ہو، لیکن اچھا پہلی بات تو آپ نے سن لیا کہ العزیزیہ میں لکھا ہوا ہے کہ العزیزیہ میں لکھا ہوا کہ کرپشن کی اور تینوں نے کی.
دوسری بات یہ ہے کہ صرف رائے ونڈ کی سڑک نہیں ہے، بے تحاشا ہیں، بے تحاشا کتے خریدنے، باتھ روم بنانا، 70 کروڑ گورنر ہاؤس پہ لگا دینا، دیوار بنا لینا، چیک پوسٹ لا دینا، 10 ارب روپے خرچ کر دینا سیکیورٹی پہ، بے حساب ہیں. یہ کسی دن ہم بیٹھ کے اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ جو فواز چودھری صاحب نے کہا ہے، فراز اور ایک اور بھی ہیں، یہ پھر ادھر لے جاتے ہیں، پروگرام آپ کا چھوٹا ہے، پھر ادھر لے جاتے ہیں. اور بھی ہیں بڑے اتنے ہیں کہ انہوں نے کتنے وہ 1.5 ارب روپیہ خرچہ اس اپنے بجٹ پنجاب بجٹ میں بھی سزا نہیں ہوئی، ابھی تک سزا نہیں ہوئی. العزیزیہ میں تو ہو گئی نا جس کا انہوں نے حوالہ دیا. ٹھیک ہے آپ کریں. اچھا اب آگے نہیں سنیں گے نہیں یہ العزیزیہ تک ہی رہے گا. اچھا میں معذرت چاہتا ہوں، آگے آپ کو وہ دکھ ہوا، میں پیچھے آ جاتا ہوں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جان یہ طبقہ اشرافیہ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، طبقہ اشرافیہ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. توہین تو یہ تھی کہ آپ کو ہیلی کاپٹر وہی کہہ رہے ہیں، وہ یہی کہنے لگے ہیں. سنیں وہی نہیں. اچھا آج یقین لکھ لیں کہ آج یہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ بیٹھے ہیں، خالد شاہد کھایا انہوں نے، آج دیکھ لیجئے گا. آپ بتائیں. اچھا اب یہ ہے کہ نواز گڈا کے ساتھ بیٹھے یار افتخار صاحب وہ مجھے کہہ رہے ہیں یار بھٹی صاحب کیا آپ کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں مجھ سے یار؟ آپ جواب دینا ہے. اچھا آگے سنیں. نواز شریف صاحب سے سوال پوچھ لیا جائے، بدامی صاحب، تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے، پارلیمنٹ خطرے میں پڑ جاتی ہے، سویلین بالادستی خطرے میں پڑ جاتی ہے، سی پیک کو سزا ملتی ہے، اور جمہوریت، پارلیمنٹ اور سویلین بالادستی توہین ہوتی ہے. زرداری صاحب سے سوال پوچھ لیا جائے تو سندھ خطرے میں، 18ویں ترمیم خطرے میں، وفاق خطرے میں، اور 1 یونٹ بنانا. عمران خان صاحب سے سوال پوچھ لیا جائے تو توہین ہوتی ہے یہ عمران خان صاحب کی. یہ سارے خدا کا اوتار لگتے ہیں، یہ ہم پہ لگتا ہے مسلط ہو گئے ہیں کہیں سے. اور یہ جو اپوزیشن میں ہوں تو ان کے اور ہوتے ہیں، دوسری طرف ہو تو بات آپ بھی اس میں وہی افتخار صاحب والی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے صحیح ہے، یہ چیئرمین صاحب نے سچ کہا ہے، بالکل سچ. چیئرمین نے ٹھیک کہا. اچھا یہ ویسے ضرور ہے بھٹی صاحب، اس پہ آگے کبھی کریں گے بات، آج تو وقت زیادہ گا کہ العزیزیہ نے پورا فیصلہ میں نے بھی پڑھا، یہ ضرور لکھا ہے کہ جناب کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب ہوئے، لیکن انہوں نے ان معنوں میں لکھا ہے کہ چونکہ نہیں بتا سکے کہ اپنے جو اثاثے ہیں وہ اس کے ذرائع آمدن کیا تھے، اس لیے فلاں 10A آرڈیننس کے تحت تصور کیا جائے گا کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب ہوئے. ان لائک دا JIT آف آصف علی زرداری انومنی گروپ کے، جس میں پریسائزلی لکھا ہے کہ یہ کک بیک بیریا کا، یہ کک بیک ٹھٹا شوگر مل کا، یہ کک بیک ٹریکٹر سبسیڈی کا. ایسا نہیں ہے نواز شریف کے کیس میں. اس پہ ذرا کریں گے کسی نے العزیزیہ پہ بات، تو اس پہ کریں گے ہم آگے مزید گفتگو بھی. مشرف زیدی صاحب، وزیر اطلاعات پنجاب نے آج ایک اور اطلاع دی ہے، وہ سنیں پھر آپ سے تجزیہ لیتے ہیں. قومی دولت برآمد ہوگی سب سے، نواز شریف صاحب سے بھی، زرداری صاحب سے بھی. اس کے بعد ابھی باری آنی ہے ساروں کی، جو نا مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی، اسفندیار ولی صاحب کی بھی، محمود خان اچکزئی صاحب کی بھی. انہوں نے ساروں نے جو بما اہل و عیال لوٹ مار کی ہے، یہ منتیں کر رہے ہیں ہماری جان چھوڑو، جو لینا ہے لو، جو ہم سے معاملہ کرنا ہے کرو، ہمیں لندن جانے دو. لیکن اب سعودی عرب کے سرور پیلس میں لطف و سرور کی محفلیں نہیں ہوں گی. اب یہاں پہ تھوڑی سی جناب چکی بھی پیسنی پڑے گی، تھوڑا سا اپنی چکی میں جو ہے نا وہ جھاڑو بھی پھیرنا پڑے گا، کیونکہ جو جھاڑو آپ نے پاکستان کے خزانے پہ پھیرا ہے نا 40 سال، ہلکا سا جھاڑو جو ہے وہ اپنے کمرے کا بھی پھیر لو جانا. اچھا مشرف صاحب، میں یہ سوچتا تھا کہ اس طرح کے بیانات دے کے کیوں اپنا کیس خراب کر رہے ہیں. اگر میرا ٹاپک پلیز بند کر دیں. پاکستان تحریک انصاف والے کہ بھائی ایک ادارہ ہے، اس کو آپ نے آزاد خود مختار چھوڑ دیا ہے، وہ شواہد لائے، جو چور ہے اس کو پکڑے. اس طرح کے بیانات دینے کے بعد تو آپ اپوزیشن کو یہ آرگیومنٹ پلیٹ پہ رکھ کے دیتے ہیں کہ دیکھو یہ اور ان کا اور نیب کا گٹھ جوڑ ہے اور یہ ہمارے خلاف زیادتی کر رہے ہیں. اب میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ شاید گورنمنٹ کی پالیسی ہے، ان کا جو ووٹر ہے وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے اور اپنے ووٹر کو بتا رہے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہ دیکھو ہم نے کہا تھا نا چوروں کو جیل میں ڈالیں گے، دیکھو ہم جا رہے ہیں. ہماری کامیابیوں کی فہرست میں ایک یہ بھی تمغہ لگایا جائے، ہمیں بیج لگایا جائے کہ دیکھو ہم چوروں کو جیل میں ڈال رہے ہیں. تبھی تو وزیر اطلاعات روزانہ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں. آپ کا کیا کامنٹ ہے اس پہ؟ میرے خیال ہے آپ نے جو بات کی وسیم، وہ بڑی اس میں بڑا وزن ہے. مجھے پہلے چند ہفتے، بلکہ میں کہوں گا پہلے 3 مہینے تو
کیونکہ وزیر اعظم نے بذات خود 90 دن مانگے تھے اور 6 مہینے جو ہے وہ DGISPR نے مانگے تھے. تو ابھی وہ 6 مہینے تو پورے نہیں ہوئے ہیں، لیکن میرے خیال ہے لوگوں کے صبر کا پیمانہ ضرور تھوڑا تھوڑا لبریز ہونا شروع ہو گیا ہے. اور یہ اس حکومت کی تنقید نہیں ہے، نہ یہ دفاع ہے کرپٹ سیاستدانوں کا، لیکن ایک بہت اہم جو ان ساری چیزوں میں سے سبق نکل رہا ہے وہ یہ کہ شاید یہ وہ حکومت ہے جو سمجھتی ہے کہ جو سب سے بہترین اس کی بال ہے، کیونکہ یہ بولر تھے ہمارے وزیر اعظم، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ان کٹر جو ہے یہ ان کو آتا ہے. اچھا، ان کا ان کٹر جو ہے وہ ہے کرپشن اور اینٹی کرپشن. صحیح ہے. تو پوری ان کی ٹیم نے یہ اپنا لیا ہے کہ بیسکلی چاہے کچھ ہو جائے، اگر پانی کا مسئلہ سمجھ نہ آئے، یا لاہور میں جو آب و ہوا ہے اس کا مسئلہ سمجھ نہ آئے، یا تعلیم کے جو مسائل ہیں وہ سمجھ نہ آئے، اور وہ ان کو سمجھنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو بجائے کہ وہ ساری محنت کی جائے اور ایکسپرٹوں سے بات کرنی پڑے، بیٹھ کے ڈیسک پہ گوگل کرنی پڑی چیزیں، اور پھر مشکل فیصلے کرنے پڑے. چیز کو مربوط یہ ویسے میں نے کل فاروق سلیم صاحب سے پوچھا ہم نے پرسوں کہ بھائی یہ معاشی پالیسی کا یہ معیشت کا ریوائیو ہونا اور لوٹی ہوئی دولت کا واپس آنا بالکل واپس آنی چاہیے. ان دو کا آپس میں تعلق ہے نہیں. میں نے ان سے سوال یہ پوچھا کہ معیشتیں جو ریوائیو ہوتی ہیں وہ اکنامک پالیسیز سے ہوتی ہیں یا لوٹی بھی دولت واپس لانے سے ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، اور اگر میرے بھی کسی بیان سے کبھی یہ تاثر ملتا رہا کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے تو میں اپنی غلطی مانتا ہوں. نہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں غلطی ماننے یا نہ ماننے والی بات نہیں ہے. مجھے تو کیونکہ یہ ایک جمہوری نظام ہے، تو یہ سیاستدان چاہے وہ فیاض بھائی ہوں پنجاب میں، یا فواد بھائی ہوں اسلام آباد میں، یا دیگر اور اہم جو ترجمان ہیں، وہ سب جو ہے یہ دیکھیں گے کہ ان کی کون سی بات پہ ان کا جو کور ووٹر ہے، کور سپورٹر ہے، وہ ان کو داد دے گا. لیکن ووٹر ان کو ان کا مزید کتنا مارجن دے گا؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ایز وی اسپیک آج تک تو ان کا ووٹر، میرا یہ انالیسس ہے، ان کو مارجن دے رہا ہے. وہ واقعی سمجھتا ہے کہ پچھلی حکومت کی ناکامیاں اور کرپشن ہے، اس لیے یہ ناکام ہو رہی ہے، اس لیے ان کو مشکل ہو رہی ہے. کب تک؟ وسیم دیکھو بھٹو کا ووٹر تو اومنی گروپ کی اور GIT رپورٹ کے بعد بھی بھٹو کے ساتھ ہے. پینما کے پورے کیس کے بعد بھی شیر جو ہے وہ شیر ہی ہے، گوجرانوالا میں ہو، نارووال میں ہو، لاہور میں ہو. ٹھیک ہے کہ دیگر اور جگہ پہ مطلب تھوڑی زبردستی بھی ہوئی اور واقعی لوگ ان کے خلاف بھی ہوئے، لیکن PTI کا ووٹر بھی جو ہے وہ عمران خان کو ووٹ دیتا ہے. اس کو یقین ہے کہ وہ ایماندار ہے، اور اس کو یہ یقین ہے کہ چور سے پیسے لے کے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اب 1 سال کے لیے نہ ہو، 5 سال کے لیے نہ ہو، 10 سال کے لیے نہ ہو. جس طرح یہ خود کہتے ہیں PTI والے کہ 40 سال سے تو PPP والے اور PMLN والے کہہ رہے ہیں، تو میرے خیال ہے کہ PTI کا ووٹر بھی کم از کم 40 سال تو ان کو دے گا. تو یہ جاری رہے گا انشاءاللہ یہ عمل، اور ہم ہنستے کھلتے رہیں گے ٹی وی پہ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آج ایک اور کام بھی ہوا ہے افتخار صاحب. وہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ بھائی آپ بلاول کا تو نام نکالیں، مراد علی شاہ کا تو نام نکالیں. آج ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کابینہ کے اجلاس میں نام نکالا جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں، اور منسٹر انفارمیشن اس بارے میں آصف زرداری، مراد علی شاہ، فریاض دادپور مرکزی کردار ہیں. 172 لوگوں کے نام جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی ریکمنڈیشن کے اوپر ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے گئے. سپریم کورٹ سے تحریری فیصلہ ہے وہ ابھی تک موصول نہیں ہو. جب وہ فیصلہ موصول ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کی نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ کو درخواست کی جائے. یہ افتخار صاحب ذرا زیادہ ہی جارحانہ حکمت عملی ہے، یا بڑی لاجیکل بات ہے کہ بھائی اس ملک کی حالیہ تاریخ میں شہباز صاحب کے داماد صاحب چلے گئے واپس نہیں آتے، شہباز صاحب کے صاحبزادے چلے گئے واپس نہیں آتے، اسحاق ڈار وزیر اعظم کے جہاز میں چلے گئے واپس نہیں آتے، اس لیے بالکل لاجیکل ہے کہ نام نہ نکالا جائے ECL سے، ورنہ پھر لوگ چلے جائیں گے. دیکھو میرے ایک بات سن لو بھائی، جی اس طریقے سے ریاست چلے گی نہیں. ریاست کو چلانے کے لیے حقیقی مسائل کا جواب دینا ہوگا، اور حقیقی مسائل یہ نہیں جن کی کہانی لے کے بیٹھ گئے. حقیقی مسائل کیا ہیں؟ اگر وہ چور ہیں، حقیقی مسائل ہیں غربت کا خاتمہ، ڈالر کی قیمت کو واپس لے کے آنا. چوری کا پیسہ واپس لانے سے غربت کا خاتمہ نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. جب کبھی پیسہ آ گیا نا تیری زندگی میں تو مجھے بتا دینا.
میرا اور خیال اگر ہے اتنا پیسہ میرا بھی خیال آ ہے گیا کچھ نہ نا، کچھ آ جائے گا، لیکن پھر بھی اگر غربت کا اتنا خاتمہ نہیں ہوگا. غربت کا خاتمہ سن- اکانومک پالیسیز سے ہوتا ہے، سن لوٹی لو، بدولت واپس لانے سے نہیں ہوتا. بات تو سن. جی جی او بھائی بات تو سن لے. جی جی. اتنا پیسہ بھی نہیں آئے گا کہ تیری ریلوے ٹرین چلے. اچھا ایک ڈپارٹمنٹ نہیں چل سکے گا اسے. ایسے باتیں کر رہے ہیں یہ، چونکہ ہم لوگوں کو عادت ہو گئی ہے اس قسم کی گفتگو سننے کی، وہ سنائے جا رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں. دیکھو لاہور زیادہ شہر disagree جو نہیں کرتا ہے اس بات سے. وہ بھی ایک حکومت کی طرح کا ہے. ہاں. ایک ریاست ہوتی ہے 1 کروڑ 22 لاکھ لوگوں کی. لاہور میں تمام محکمے موجود ہیں، وفاقی، صوبائی اور مقامی. صحیح ہے. جتنی ناکامی اس وقت لاہور شہر میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کا پاکستان کیسا ہوگا. کیا ہو گیا لاہور میں ایسا؟ کہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا. گند ہے، غلاظت ہے، تجاوزات ہیں، تہ بازاری کا کام ہے. اپنا وہی پرانے پارکنگ لاٹس ہیں، وہی پرانے لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں. شہباز شریف کا تمام کے پنجاب اچھا تمام تھا، تھانے عثمان بزدار انہی کا کے اچھا پاس ہے. ہیں. تمام تھانے انہی کے پاس ہیں. مجھے تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. تو میں تو اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ 1 کروڑ 12 لاکھ کا تو ملک ہوتا ہے، اور اس ملک میں صوبائی اور وفاقی اور مقامی جو قوانین ہیں ان پہ تو یہ اطلاق کروا نہیں سکے. شہر کے اندر، ملک کے اندر کیا کروانا ہے؟ یہ روز فلانا چور ہے پکڑ لیں گے، فلانا چور ہے. یہ کیا بحث ہے؟ ہر چیز سپریم کورٹ میں لے جاؤ، ہر معاملہ سپریم کورٹ میں لے جاؤ، ہر معاملہ سپریم کورٹ میں لے جاؤ. لو جی بھٹی کیا صاحب. ہے؟ What the hell is going on? اچھا یہ تو تینے بڑا سخت انہوں نے، میں یہ تو نہیں کہتا الفاظ انگریزی والے، لیکن بھٹی صاحب یہ ٹھیک نہیں ہے کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لانا ضروری نہیں، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اس کو ملٹیپلائی بائی 100 کر لیں، اتنا ضروری ہے. لیکن ہر سوال کا جواب یہ نہیں ہو 1000 سکتا سے کہ کر فلاں لیا. چور تھا میں پیسے واپس لاؤ، اس کے پیسے واپس لاؤ. پیسے واپس لاؤ لیکن معیشت بھی بحال کرو. یہ 2 الگ الگ معاملات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بادامی صاحب 2.5-3 منٹ آپ کے سیگمنٹ میں رہ گئے، یہ پھر ہم تینوں کسی دن آپ آئیں کے گے. یہ کیلکولیشن کے بالکل میں یہ جو قربان issue جاؤں، آپ نے- میرے پروڈیوسر نے بھی بس کوئی ایسی بات کی ہے کان میں، آپ کو پتہ نہیں کیسے الہام ہوا ہے. تو مجھے پتا تھا. اچھا اب یہ ہے کہ نان ایشو کو ایشو بنانا اس حکومت کا الحمدللہ ترہ امتیاز ہے. اچھا آپ معصوم بلاول اور عزت نفس مجروح ہونے والے مراد علی شاہ کا نام نکال دینا چاہیے تھا. میرا خیال ہے تفصیلی فیصلہ آ جاتا، نظر ثانی آپ کر لیتے، آپ ٹیکنیکل ٹھیک ہوں گے کہ آپ تحریری فیصلہ ہے، مگر یہ اخلاقی طور پر اچھا ہوتا کہ آپ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور معصوم بلاول اور مجروح عزت نفس والے جو مراد علی شاہ ہے ان کو بھی ریلیف ملتا کہ انہوں نے مان لیا اور اخلاقی برتری ہوتی. اور یہی طریقہ انصاف کہتی رہی، ہمیں سکھاتی رہی ہے کہ اداروں کو مضبوط کریں، سپریم کورٹ کے ساتھ ہونا چاہیے، لا آف لینڈ کے ساتھ ہونا چاہیے، لوگ اداروں سے بڑے نہیں ہوتے. مگر یہ اقتدار، یہ کرسی، یہ اس کا نشہ ہی ایسا ہے کہ کیا کریں. کل یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنی وزارت عظمیٰ گنوا لی، ایک خط نہیں لکھا، سپریم کورٹ کہتی رہے گی. شاہد خاقان عباسی صاحب کہا کرتے تھے، سنایا کرتے، ردی کی ٹوکری میں جائیں گے سارے فیصلے. نیال ہاشمی صاحب عرصہ درات تنگ کر رہے تھے، طلال چودھری صاحب بتوں کو پاک کر رہے تھے، نواز شریف کبھی حملہ آور ذاتی طور پر ہو جاتے تھے، کبھی ثاقب نثار کی ماشاء اللہ لگ گیا ہے ثاقب نثار کا. بے نظیر بھٹو کس کے خلاف فیصلہ آتا تھا وہ کہتی تھی چمک کی پیداوار ہے. زرداری صاحب اوئے بے وقوفو، اوئے جاہلو، اوئے گونگو، اوئے بہرو، اپنے کام سے رکھو. ہر جمہوری قائد کہہ دیتے اتنا ہی کرو جتنا بھگت سکو. تو یہ ایک کرسی ہے. باقی جہاں تک ہے نا کہ یہ جو الحمدللہ معصوم بلاول اور عزت نفس مجروح ہونے والے مراد علی شاہ، تھوڑا سا وقت کر لیں. نیب کے پاس آپ نے 2 مہینے دے دیے ہیں، سپریم کورٹ نے دے دیے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں نام نکال بھی دیا ہے، کیا حرج تھا؟ صحیح ہے. ہاں کوئی حرج نہیں. مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو نے بھاگ نہیں جانا تھا. زرداری صاحب فریال تالپور کے پاسپورٹس آگے ہی پہلے وہ بینکنگ پڑے وہاں پہ بینکنگ والوں کے پاس. صحیح ہے. یہ جو چند لوگ ہیں انہوں نے بھاگ نہیں جانا. یہ بھاگ جاتے تو آپ کا مقصد حل ہو جانا تھا. وہی آپ مشرف صاحب جاتے آتے، لیکن یہ بتا دیں مرزا یار پھرے. اس سارے شور میں ایک آواز آئی ہے جناب قبلہ رانا ثناء اللہ صاحب کی، جو کہتے ہیں حکومت 1 سال سے زیادہ نہیں چلنے والی. مجھے یہ بس ایک خواہش لگتی ہے، یہ ایسا یہ مہربانی ہے ان کی سال دے دی ہے. اچھا وہ کہتے ہیں 1 گھنٹہ نہیں چلنے والی تو بھی ہم کیا کر لیتے. ٹھیک ہے، یہ اس پہ کیا یہ کامنٹ کریں گے آپ؟ نہیں اس پہ تو کامنٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کامنٹ ڈیزرو ہی نہیں کرتی. یہ بات الیکشن جیتا ہے، الیکشن میں بڑے مسئلے تھے، یقیناً وہ مسئلے جو ہیں وہ بہتوں کو نظر بھی آئے، اس پہ شور بھی مچا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل طور پہ حکومت اللیجٹمیٹ ہے. حکومت کے پاس لیجٹمیسی ہے
اور اس لیجٹیمیسی کی بیسس پر ہی وہ رول کر رہی ہے. اس کی لیجٹیمیسی کو کوئی کویسچن نہیں کر رہا, نہ کسی اینڈ کے ایز وی پاس اسپیک آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا کہ گورنمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی؟ مجھے تو نہیں ہے, کرنی چاہیے بھی, میں خیال کرے گی. فکر نہ کرے بادامی صاحب, دکھی نہ ہو, یہ کرے گی انشاءاللہ میں تو انشاءاللہ آپ 5 کیوں سال غمگین ہو رہے ہیں بنڈی صاحب؟ اور آپ میں نے کہا کرے گی. ہوئے تھے نا, آپ اتنے سینسیٹیو یار, کہا تھا کہ لٹی دولت واپس سوالیہ انداز میں تو بات خوش ہوئے تھے, مجھے پتا چل گیا ہے, مجھے پتا چل گیا ہے کہاں سے آپ کو بھی تسلی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, چلیں باقی میں آپ سے بات بریک میں کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں نے. 5 سال کرے گی. ٹھیک ہے, کہ میرا بھی یہ خیال ہے, بھٹی صاحب میرا بھی یہ خیال ہے, سن لیں آن ریکارڈ. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے